والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم سب جو اس دنیا میں موجود ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، بچے ہوں یا بوڑھے، سب اس دنیا میں آنے سے پہلے اپنی زندگی کا ایک مرحلہ ماں کے پیٹ میں گزار کر آئے. سوائے حضرت آدم اور حضرت حوا کے کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس نے ماں کے پیٹ میں زندگی کا وہ مرحلہ نہ گزارا ہو. حضرت آدم علیہ السلام کو تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے بنایا، اور جب جسم کی تخلیق مکمل ہو گئی تو اس میں اپنے حکم سے روح داخل فرمائی، اور حضرت حوا کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم کے ایک حصے سے بنایا. باقی جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے وہ ماں اور باپ کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں، سوائے حضرت عیسیٰ ابن مریم کے. ان کو اللہ تعالیٰ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، لیکن ماں کے پیٹ میں زندگی کا ایک دور ان کا بھی گزرا. اس دور میں کیا ہوتا ہے؟ اس دور میں انسان کا جسم بنتا ہے، وہاں اعمال نہیں بنتے، وہاں اخلاق نہیں بنتے، وہاں کردار نہیں بنتا، وہاں جسم بنتا ہے. اور اگر جسم کا کوئی حصہ وہاں نہیں بنا تو پھر دنیا میں آنے کے بعد، جس کو ہم پیدائش کہتے ہیں، اس پیدائش کے بعد چاہے وہ جتنی لمبی عمر گزارے وہ حصہ کبھی نہیں بنتا. سارے ڈاکٹر اس بات پر متفق ہیں کہ اگر کسی بچے کی آنکھیں ماں کے پیٹ میں نہیں بنی تو ساری دنیا کے ڈاکٹر مل کر اس کی آنکھ نہیں بنا سکتے. اگر کسی کے ہاتھ اور پیروں میں پوری انگلیاں نہیں بنی، کوئی ایک کم بنی، تو سارے ڈاکٹر مل کر کے ایک انگلی نہیں بنا سکتے. جیسا بن گیا ویسے ہی باقی رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے، اور گویا آخرت کے سلسلے میں ایک بہت بڑا نمونہ اللہ نے ہمیں کھلی آنکھوں اس دنیا میں دکھا دیا. عام طور سے یوں سمجھا جاتا ہے
کہ زندگی پیدائش سے شروع ہوتی ہے اور جس کو ہم موت کہتے ہیں دنیا میں، اس پر زندگی ختم ہو جاتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ زندگی پیدائش سے نہیں شروع ہوتی، پیدائش کی سند جاری کی جاتی ہے جس کو ہم برتھ سرٹیفکیٹ کہتے ہیں، لیکن زندگی تو اس سے پہلے شروع ہو چکی ہوتی ہے نا، جسم کی زندگی۔ یہ جو جسم اور روح کے اتصال کے ساتھ زندگی ہے، یہ زندگی بھی پہلے شروع ہو چکی ہے۔ عورتیں ڈاکٹروں کے پاس حمل کے ایام میں روٹین چیک اپ کے لیے جاتی ہیں تو ڈاکٹر بچے کا چیک اپ کرتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن درست ہے یا نہیں، اس کے اعضاء کی نشو و نما درست ہے یا نہیں۔ تو دل دھڑک رہا ہوتا ہے، یہ خود دلیل ہے زندگی کی، اور دل کی اس دھڑکن کے ساتھ اعضاء بن رہے ہوتے ہیں، اور جب وہ اعضاء بن کر مکمل ہو جاتے ہیں اور زندگی کا ایک مرحلہ پورا ہو جاتا ہے تو اسے ڈھکیل کر اگلے مرحلے میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ پیدائش کیا ہے؟ پیدائش بھی حقیقت میں ایک موت ہی تو ہے۔ اگر اندر رہ کر کوئی دیکھے تو یہی سمجھے گا نا کہ مر گیا بچہ، چلا گیا، کہاں گیا معلوم نہیں، اندر والے کو تو باہر کی دنیا نظر نہیں آتی، حالانکہ وہ اس سے اچھی جگہ آ گیا، اس سے زیادہ کشادہ جگہ آ گیا۔ یہی حال موت پر بھی ہوتا ہے، جس کو ہم موت سمجھتے ہیں کہ انسان قبر میں چلا گیا، انتقال کے بعد انسان کے ساتھ جو سب سے اچھا سلوک کیا جا سکتا ہے، اس کے بے جان جسم کے ساتھ انسان کی عزت اور احترام کا پورا لحاظ کر کے اس کی تعلیم اسلام نے دی ہے، اور وہ ہے تدفین، غسل دینا، کفن پہنانا، پھر نماز جنازہ پڑھانا، پھر اسے عزت اور احترام کے ساتھ قبرستان لے جانا۔ نماز جنازہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے گویا اس کو قبر میں کے حوالے کرنے سے پہلے اللہ کے دربار میں اس کے لیے درخواست پیش کرنا ہے کہ اللہ، اب یہ بندہ ہمارے پاس سے رخصت ہو کر چلا گیا ہے، اب ہم اس کو آپ کے حوالے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ رحمت کا، محبت کا معاملہ فرمائیے گا، اس کی لغزشوں کو معاف کر دیجیے گا۔ نماز جنازہ کی یہی حقیقت ہے، دعائے مغفرت ہے، اور پھر اس کو پورے ادب اور احترام کے ساتھ قبر کے حوالے کر دینا، مٹی کے سپرد کر دینا، چونکہ اللہ تعالیٰ نے جسم کو بنایا ہی مٹی سے ہے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ اسی مٹی سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، ہم اسی میں تمہیں واپس کریں گے، اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔ باقی جن لوگوں کے ہاں دوسرے کوئی طریقے ہیں، جسم تو بالآخر ان کے یہاں بھی مٹی میں ہی جا کر مل جاتا ہے، جو جلا دیتے ہیں، جلنے کے بعد بھی وہ جسم کے اجزاء، جلے ہوئے اجزاء بھی مٹی میں شامل ہو جاتے ہیں، جو دریاؤں میں ڈال دیتے ہیں تب بھی اجزاء مٹی میں ہی جا کر مل جاتے ہیں، جن کو جانور کھا لیتے ہیں ان کے اجزاء بھی، یا جن جانوروں نے کھایا ان جانوروں کے اجزاء بھی بالآخر مٹی میں ملتے ہیں۔ تو دیکھنے میں تو لگتا ہے کہ قبر بہت چھوٹی سی ہے، لیکن وہ ایک بہت بڑی دنیا ہے، اور اس دنیا کے بھی دو رخ ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، القبر اما روضۃ من ریاض الجنہ و اما حفرۃ من حفر النار، کہ قبر یا تو جنت کی کیاری ہوتی ہے یا جہنم کا گڑھا۔ اس کو دیکھنے کے لیے جن آنکھوں کی ضرورت ہوتی ہے، اللہ اپنے جن بندوں اور بندیوں کو چاہتے ہیں وہ آنکھیں دے دیتے ہیں، اور جب دے دیتے ہیں تو وہ حقیقتیں نظر آنے لگتی ہیں۔ جیسے تھوڑی دیر کے لیے سمجھیں، یہ عاجز
مسجد کے مین ہال میں بیٹھا ہے. اس وقت اس عاجز کی جو اصل مخاطب ہیں خواتین، اللہ ان سب کو ہمیشہ اپنی مرضی کے مطابق رکھے اور اچھا اور تندرست اور صحت مند رکھے، ایمان و تقوی کے ساتھ. مردوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ ساری صفات عطا فرمائے. تو چونکہ درمیان میں چھت ہے، دیواریں ہیں، تو میں ان کو نہیں دیکھ سکتا، وہ مجھے نہیں دیکھ سکتی. لیکن یہ جو ایک آنکھ لگی ہوئی ہے سامنے، اس آنکھ کے ذریعے صرف وہاں نہیں، پوری دنیا میں جہاں کوئی دیکھنا چاہے مجھے دیکھ سکتا ہے. یہ ایک اضافی آنکھ ہے نا، ہمارے سامنے نمونہ موجود ہے. بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ایک اضافی آنکھ عطا فرما دیتے ہیں، پھر وہ قبروں کا حال بھی دیکھ لیتا ہے، پھر وہ عالم برزخ کو بھی دیکھ لیتا ہے. اور یہ کوئی بعد والوں کی کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں. میں اس سلسلے میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت سناؤں گا جس میں اللہ تعالیٰ نے اس آنکھ کا تذکرہ کیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سناؤں گا جس میں حضور نے اس آنکھ سے دیکھنے کا تذکرہ کیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نافرمانوں کا تذکرہ کیا تو ارشاد فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارِ، ان کی یہ سر کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن ان کی وہ آنکھیں اندھی ہیں جو دلوں میں ہیں، جو سینوں میں ہیں. ان کی وہ آنکھیں اندھی ہیں جو سینوں میں ہیں. قرآن کے اس بیان کا کون انکار کر سکتا ہے؟ کوئی ایمان والا، کوئی کلمہ پڑھنے والا، کوئی اللہ پر، اللہ کے رسول پر یقین رکھنے والا تو قرآن کے اس بیان کا انکار نہیں کر سکتا نا، چاہے اس کی تفصیل سمجھ میں آئے یا نہ سمجھ میں آئے. لیکن اللہ نے جو فرمایا وہ سچ ہے، حق ہے. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ تو پتہ چلا کہ سینے کے اندر آنکھیں ہوتی ہیں، اور ان آنکھوں سے کوئی بینا ہوتا ہے، کوئی نابینا ہوتا ہے. کسی کی وہ آنکھیں کام کر رہی ہوتی ہیں، کسی کے نہیں کام کر رہی ہوتی. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلایا کہ اللہ تعالیٰ وہ آنکھیں جس کو دیتے ہیں وہ دیکھ لیتا ہے. فرمایا اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچ کر رہا کرو، ہوشیار رہا کرو. اللہ نے اس کو ایک نور دیا ہوتا ہے، وہ اس نور سے دیکھ لیتا ہے. سیدنا عثمان ابن عفان یہاں سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، دیکھ لیجئے ذرا، سیل وغیرہ کا مسئلہ تو نہیں ہے. ہاں وہ ایسے تو آواز نہیں جائے گی نا شاید. جی دے دیجیے، جزاک اللہ. وہ سیل لا رہے ہیں. سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے. حضرت عثمان نے فرمایا کیا حال ہے لوگوں کا؟ اس حال میں آتے ہیں کہ ان کی آنکھوں سے زنا ٹپک رہا ہوتا ہے، بدنگاہی ہو گئی تھی کسی سے. اللہ. تو کسی نے سوال کیا امیر المومنین کیا علم غیب کا دعویٰ ہے؟ تو انہوں نے فرمایا نہیں بھائی، علم غیب نہیں ہے، لیکن یہ فراست ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک آنکھ دی ہوتی ہے، اور یہ صرف اسی زمانے کی باتیں نہیں ہیں.
ہر زمانے میں اللہ کے ایسے بندے ہوتے ہیں، اللہ کی ایسی بندیاں ہوتی ہیں۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، ایک بڑے ادارے کے بڑے استاذ تھے، اور میرے مرحوم والد صاحب کے درسی ساتھی تھے، اس لیے دارالعلوم دیوبند کی طالب علمی کے زمانے میں جب میں وہاں جاتا تھا، مدرسہ مظاہرالعلوم سہارنپور کے وہ بڑے استاذ تھے، اس زمانے کے وہاں کے ناظم صاحب کے چھوٹے بھائی تھے۔ اب اس سے زیادہ میں نہیں بتلاؤں گا، جو جانتے ہوں گے وہ نام بھی سمجھ جائیں گے۔ بڑے صاحب کشف تھے، بڑے متقی تھے۔ ایک مرتبہ وہ بیٹھے ہوئے تھے مسجد میں، اتنی بڑی مسجد نہیں تھی، چھوٹی مسجد ہے، مظاہرالعلوم کی جو مسجد قدیم ہے۔ ایک بندہ آیا، وضو خانے میں بیٹھ کے وضو کرنے لگا، انہوں نے جو غور سے دیکھا، اور چپکے سے ہمارے ایک دوست ہیں جو بہت دنوں تک بعد میں اس مدرسے کے مفتی بھی رہے، اس وقت وہ بھی طالب علم تھے، ہم دارالعلوم دیوبند کے طالب علم تھے، وہ سہارنپور کے تھے، تو ان سے چپکے سے کہا، دیکھو یہ فنا فنا گناہ کر کے آیا ہے، یہ وضو کر رہا ہے نا تو یہ گناہ دھل رہے ہیں، اس کے ہاتھوں سے گر رہے ہیں، مجھے نظر آ رہے ہیں۔ ایک اور بزرگ ہوا کرتے تھے، حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کے بہت قریبی رشتہ دار تھے، اللہ کی محبت میں مست رہتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ کچھ نوجوان ان کے پاس آئے، بیٹھے، اور انہوں نے ان نوجوانوں کے چہرے دیکھے، اور بس اچانک ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور کہنے لگے بچوں دعا کرو، اور دعا، اللہ زنا سے بچا دیجیے، اللہ زنا سے بچا دے، اللہ بدنگاہی سے، اور یہ کہہ کے بلک بلک کے رونے لگے۔ تو وہ نوجوان بھی رونے لگے، اور ان میں سے ایک نوجوان بہت بری طرح تڑپ تڑپ کر رونے لگا، اور پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا، ابھی میں جب حضرت کی خدمت میں آ رہا تھا، گھر کے نیچے ایک نامحرم پر میری نظر پڑ گئی تھی، اور میں نے اس کو ذرا غور سے دیکھا تھا۔ تو یہ ایک آنکھ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ جس کو یہ آنکھ ملی ہوتی ہے اسے معلوم ہوتا ہے قبر کیا چیز ہے۔ میں ابھی صبح بعض مہمانوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ان کو ایک واقعہ سنا رہا تھا۔ دمشق میں ایک بڑا علمی گھرانہ گزرا ہے، اس گھرانے کا لقب حفار ہوتا تھا۔ دمشق ملک شام کا شہر ہے۔ حفار کے معنی کھودنے والا، وہاں جو قبرستان میں قبریں کھودتا ہے اس کو حفار کہتے ہیں۔ گزشتہ چند سالوں پہلے اس گھرانے کے ایک بڑے عالم کا انتقال ہوا، جو غالباً شیخ عبد الرحمن الحفار، جو اس خاندان کے سربراہ تھے، سب سے پہلے عالم تھے، ان کی نسل میں چھٹی یا ساتویں نسل میں، یا کسی ان کی نسل میں پوتے پر پوتے کچھ تھے۔ یہ عبد الرحمن الحفار کا واقعہ یوں ہے کہ ان کی عمر 40 سے زیادہ ہو چکی تھی۔ یہ قبرستان میں قبریں کھودنے کا کام کرتے تھے، اور بالکل پڑھا لکھا نہیں تھا، امی محض تھے، جیسے پیدا ہوئے تھے ایسے ہی تھے۔ کچھ لکھ دیا جائے تو پڑھ نہیں سکتے تھے، کچھ کہہ دیا جائے تو لکھ نہیں سکتے تھے، ایک دن بھی کسی مکتب یا مدرسے میں نہیں گئے تھے۔ اور عام طور سے اس قسم کا کام کرنے والے جیسے لوگ ہوتے ہیں، بس ان کا کام ہی تھا قبر کھودنا، یہی ان کا ذریعہ معاش تھا۔ ایک بوڑھی عورت آئی اور آ کر ان سے کہا کہ ایک قبر تیار کر دینا، جنازہ آئے گا۔ تو ان کا تو یہی کام تھا، انہوں نے قبر کھودا، تیار کیا۔ جب جنازہ آیا تو انہوں نے دیکھا کہ جنازے میں کوئی بڑا مجمع نہیں ہے، اور شہر کا کوئی با اثر و مشہور آدمی ساتھ میں نہیں ہے، کچھ سیدھے سادے سے غریب لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں۔ تو وہ سمجھ گئے کہ کوئی عام سا گھرانہ ہے، یہ کوئی بڑا مشہور گھرانہ نہیں ہے، کوئی بڑی شخصیت نہیں ہے جس کا انتقال ہوا۔ اب وہ تدفین کا جو طریقہ ہے وہاں کا، یہ عبد الرحمن قبر میں اترے،
میت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، نیچے لٹانے کے لیے اوپر والوں نے جو دیا انہوں نے ہاتھ میں لیا، جو ہاتھ میں لے کر کے اندر رکھا بے ہوش ہو کے گر گئے۔ لوگوں نے جلدی سے ان کو اٹھایا، لے جا کر لٹایا، پانی وانی چھڑکا ہوگا، جو بھی طریقہ ہوتا ہے، اور لوگوں کو خیال ہوا کہ شاید دوپہر میں گرمی میں اتنی دیر تک دھوپ میں کام کرنے کی وجہ سے غشی آ گئی، بے ہوشی ہو گئی، اور تدفین کا عمل لوگوں نے مکمل کیا۔ وہ عورت بھی چلی گئی، جب ان کو ہوش آیا تو وہ عورت جا چکی تھی۔ اب ان کو بڑی فکر وہ کون عورت تھی، لیکن پتہ ہی نہیں۔ کچھ عرصہ گزرا تو وہی عورت دوبارہ آئی اور ان سے آ کے کہا کہ ذرا قبر تیار کرنا، جنازہ آئے گا۔ تو انہوں نے پھر قبر تیار کیا۔ پھر جب تدفین مکمل ہو گئی اور لوگ جانے لگے، اور وہ بوڑھی عورت بھی بیچاری غمزدہ جانے لگی، یہ اس کے پیچھے پیچھے ہو لیے، اماں ٹھہرو، تم کون ہو، کہاں رہتی ہو، یہ جنازے کس کے تھے، آج جس کا آیا، کچھ دن پہلے جس کا آیا تھا۔ تو اس عورت نے کہا مجھے کیوں پریشان کرتے ہو، میں پہلے سے بیوہ، یہ میرے 2 بیٹے تھے، دونوں کا انتقال ہو گیا، میں غمگین ہوں، مجھے پریشان مت کرو۔ نہیں نہیں اماں، مجھے بتلا دو، مجھے تم کو ایک واقعہ سنانا ہے، اس لیے میں تم سے پوچھ رہا ہوں کیا سنانا ہے۔ کہا میں پہلی مرتبہ جب بے ہوش ہو کے گرا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ جیسے ہی میں نے اس میت کو ہاتھ میں لیا اور قبر کی طرف میری نظر پڑی تو قبر اتنی بڑی اور کشادہ مجھے نظر آئی، اور اتنا خوبصورت باغ نظر آیا کہ میں نے اپنی زندگی میں اتنا خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اور جیسے ہی میں نے میت کو ہاتھ میں لیا، 2 نہایت حسین و جمیل نوجوان بہت عمدہ کپڑے پہنے ہوئے، ان کے جسم سے بہت عمدہ خوشبو آ رہی تھی، اور نہایت خوبصورت گھوڑوں پر بیٹھ کر کے آئے اور میرے ہاتھ سے لاش لیا اور لے کے چلے گئے۔ میں نے چونکہ زندگی میں پہلی مرتبہ ایسا کوئی منظر دیکھا تھا، اس لیے میں بے ہوش ہو کے گر گیا تھا۔ لیکن جب مجھے ہوش آیا اماں تو میں چاہتا تھا کہ تم سے ملوں اور پوچھوں کہ وہ کون خوش نصیب تھا جس کے ساتھ اللہ نے یہ معاملہ کیا۔ آج بھی جب میں نے میت ہاتھ میں لیا تو بالکل وہی واقعہ پیش آیا، ویسے ہی قبر مجھے بڑی کشادہ اور خوبصورت نظر آئی، اور پھر اس میت کو بھی 2 لوگ آئے اور لے کے چلے گئے۔ عام لوگوں کو تو یہی نظر آیا کہ اس کو لٹایا گیا نیچے اور پھر مٹی ڈالی گئی اور دفن کیا گیا، لیکن ان کو یہ نظر آیا کہ اس طرح لے کے چلے گئے۔ اللہ اکبر۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہاں یہ دونوں میرے بیٹے تھے، وہ جو پہلے آیا تھا وہ چھوٹا تھا، آج جس کو دفن کیا گیا وہ بڑا تھا۔ وہ چھوٹا مدرسے میں قرآن پڑھتا تھا، اور یہ بڑا کارپینٹر تھا، نجار تھا۔ یہ اپنے بھائی کے مدرسے کے اخراجات پورے کرتا تھا اپنی کمائی سے۔ ان کو خیال آیا یہ معاملہ ہوتا ہے اللہ کا طالب علم کے ساتھ اور طالب علم کا تعاون کرنے والے کے ساتھ، تو مجھے بھی اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، مجھے بھی اللہ ایسی موت نصیب فرمائے، مجھے بھی اللہ ایسا انجام نصیب فرمائے۔ اللہ، وہ قبر کھودنے کے جو آلات تھے ان کو تو وہیں چھوڑا قبرستان میں۔ دمشق میں ایک پرانی مسجد ہے جس کا نام ہے مسجد التقوی، اس میں مدرسہ بھی تھا، ایک بڑا مشہور علمی گھرانہ تھا، اور یہ واقعہ اسی مشہور علمی گھرانے کے ایک عالم نے سنایا ہے۔ میرے پاس ان کا ویڈیو بھی تھا، مجھے یاد نہیں کہ اب ہے یا نہیں، بہت سارے لوگوں کو میں نے سنایا تھا اور دیا تھا، وہ عربی میں ہے۔ یہ پہنچ گئے مسجد تقوی، اور وہاں کے جو اس وقت کے استاذ تھے اور مدرسے کے ذمہ دار تھے ان سے کہا حضرت مجھے داخلہ دے دیجئے، میں پڑھوں گا۔ تو انہوں نے غور سے دیکھا، 40 و 45 کے درمیان کی عمر، تو کہا بھئی جو پڑھنے کی عمر تھی اس میں پڑھا نہیں، اب آئے ہو پڑھنے کے لیے؟ نہیں حضرت بس اب آیا ہوں، داخلہ دے دی۔ کچھ پڑھا ہے پہلے؟ نہیں کچھ بھی نہیں پڑھا۔
یعنی تعلیم کا آغاز وہاں سے کرنا تھا جہاں سے کوئی چھوٹا بچہ آغاز کرتا. تو انہوں نے منع کیا کہ نہیں بھائی یہ تمہارے پڑھنے کی عمر نہیں ہے, کیوں اتنا اصرار کر رہے ہو, اب کیسے خیال آیا, پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ تو انہوں نے کہا مجھے تعلیم کا کوئی ماحول نہیں ملا تھا, بچپن سے میں نے بالکل جہالت کے ماحول میں آنکھیں کھولی تھی, اور میں تو قبر کھودنے کا کام کرتا تھا, آج تک میں یہی کام کرتا تھا, لیکن یہ واقعہ پیش آیا ہے, میں نے 2 مرتبہ یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, میں بھی اپنی آخرت بنانا چاہتا ہوں, اس لیے پڑھنے آیا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پھر آ جاؤ. اب ایسی سچی طلب کے ساتھ گئے تھے. پھر جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا وہ دمشق کے نہایت مشہور عالم اور فقیہ بنے شیخ عبد الرحمن الحفار. الحفار کے معنی ہے قبر کھودنے والا, اور پھر یہی لقب ان کے خاندان میں چلتا رہا. ان کے خاندان کا ہر فرد الحفار لکھتا تھا اپنے نام کے ساتھ. تو اللہ جس کی چاہتے ہیں آنکھیں کھول دیتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے کھول دیتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں مستقل کھلی رکھتے ہیں. جیسے ابھی یہ آنکھیں جو میرے سامنے لگی ہوئی ہیں یہ تھوڑی دیر کے لیے لگی ہوئی ہیں, پروگرام ختم ہوگا یا بند ہو جائیں گی, پھر نیچے والے مجھے دیکھنا چاہیں گے تو نہیں دیکھ سکیں گے. تو جس کی چاہتے ہیں اللہ تھوڑی دیر کے لیے کھول دیتے ہیں, جس کی چاہتے ہیں مستقل کھلی رکھتے ہیں. لیکن وہ ایک دنیا ہے, یہاں رہ کر وہ دنیا نظر نہیں آتی. بالکل اسی طرح جیسے قبر, جیسے ماں کے پیٹ میں رہ کر بچے کو یہ دنیا نظر نہیں آتی. اگر ماں کے پیٹ میں کسی بچے سے کہا جائے اب تمہیں یہاں سے باہر کیا جائے گا, وہ تو پریشان ہو جائے گا, میرا گھر چھوٹ جائے گا, میرا یہ کمرہ چھوٹ جائے گا, مجھے آرام سے کھانے پینے کو ملتا ہے, ہاتھ پیر نہیں ہلانے پڑتے, کمانا نہیں پڑتا, کوئی جاب نہیں کرنی پڑتی. نہیں, وہاں جا کر کے تم کو محنت کرنا پڑے گا, خود کمانا پڑے گا, تب نہیں مجھے بالکل نہیں جانا, مجھے بالکل نہیں. جیسے آدمی موت سے ڈرتا ہے نا, اگر بچے کو وہاں پیغام دیا رہا ہے تو وہ پیدائش سے ڈرے گا, بالکل ایسے ہی ڈرے گا جیسے انسان موت سے ڈرتا ہے. اب اس سے کہیں پریشان ہوتے ہو, تم اس کو پوری دنیا سمجھتے ہو, یہاں تو پیر پھیلانے کی بھی جگہ نہیں ہے, یہاں تو ہاتھ ہلانے کی بھی جگہ نہیں ہے, وہاں تو بہت کشادہ جگہ. کتنی جگہ ہوگی, میرے پورے پیر پھیل جائیں گے. اب بتائیے اگر کوئی یہ سوال کرے اس دنیا کے بارے میں, کیا وہاں اتنی جگہ ہوگی کہ میرے پورے پیر پھیل جائیں گے؟ تو ہر سمجھدار آدمی کو ہنسی آئے گی. ارے تمہارے جیسے لاکھوں انسانوں کو لائن میں لگا دیا رہا ہے تو ان کے ہاتھ پیر پھیل جائیں گے تو دنیا کا ایک چھوٹا سا حصہ گر پائے گا, پوری دنیا بھی نہیں گرے گی. کتنی بڑی ہے یہ دنیا, اس چھوٹے سے کمرے کے مقابلے میں, اس چھوٹی سی جگہ کے مقابلے میں. اسی طرح یہاں سے جانے کے بعد انسانوں کو جس دنیا میں جانا ہے وہ کتنی بڑی ہے اس دنیا کے مقابلے میں, یہاں رہ کر کے انسان پورے طور پر اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا, اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا. خود اس دنیا کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں. سورج جس سے ہم کو روشنی ملتی ہے, توانائی ملتی ہے, یہ سورج ہماری زمین سے 13 لاکھ گنا سے کچھ زیادہ بڑا ہے. 13 لاکھ ٹائم اس سے بھی زیادہ بڑا ہے. کتنا بڑا ہوگا سورج؟ اور وہ سورج جس کہکشاں کا حصہ ہے, اس کہکشاں کا ایک کونا بھی نہیں ہے, اس کہکشاں کا ایک کنارہ بھی نہیں. وہ کہکشاں جس میں اس وقت ہم اور آپ ہیں, جس کا ایک حصہ ہمارا پورا سولار سسٹم ہے, ہمارا نظام شمسی ہے, جس کو اردو میں سورج کا خاندان کہتے ہیں, اس کہکشاں کی لمبائی چوڑائی کا اگر کسی کو اندازہ لگانا ہو تو وہ کلومیٹر سے نہیں ناپا جا سکتا. اس کو روشنی کی رفتار سے ناپتے ہیں, اور روشنی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. روشنی کو زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک یا پورے زمین کا چکر لگانے میں سیکنڈ کے ہزاروں حصوں میں سے ایک حصہ بھی نہیں لگے گا, کیونکہ ہماری پوری زمین کا جو قطر ہے وہ 24,000 کلومیٹر ہے. صرف 24,000 کلومیٹر کا گولا ہے زمین کا.
اور روشنی ایک سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کا سفر کرتی ہے. کوئی اندازہ لگا پائے گا؟ پڑھی لکھی خواتین گھر جانے کے بعد بیٹھ کر حساب کریں اپنے کمپیوٹر میں 1 گھنٹے میں کتنی دور جائے گی روشنی، پھر 24 گھنٹے میں کتنی دور جائے گی، پھر 1 سال میں کتنا سفر کرے گی، پھر 100 سال میں کتنا سفر کرے گی. فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ ہماری یہ جو کہکشاں ہے ملکی وے، دودھیا کہکشاں جس کو کہتے ہیں اردو والے، روشنی اس کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 1 لاکھ سال میں پہنچ پاتی ہے. 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے چلنے والی روشنی اس کہکشاں کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک 1 لاکھ سال میں پہنچ پاتی ہے. اور یہ کہکشاں کل کائنات نہیں ہے، یہ کہکشاں کائنات کا ایک بہت چھوٹا سا حصہ ہے. ایسی کروڑوں کہکشائیں. تو اتنی بڑی کائنات تو ابھی ہمارے سامنے موجود ہے، مادی دنیا. تو انسان کے انتقال کے بعد وہ جس دنیا میں منتقل ہو جاتا ہے وہ کتنی بڑی ہے کوئی سوچ نہیں سکتا، کوئی تصور نہیں کر سکتا. اس وقت اس عاجز کو جو بات عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی تکمیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اصل زندگی سے پہلے 2 مرحلے عطا فرمائے. ایک مرحلے میں اس کی جسمانی تخلیق کی تکمیل ہوتی ہے، اور ایک مرحلے میں اس کے اعمال کی اور کردار کی تکمیل ہوتی ہے. ماں کے پیٹ میں جسم بنتا ہے اور زمین کے پیٹ میں عمل بنتا ہے. کردار بنتا ہے، اخلاق بنتے ہیں جن کا تعلق روح سے ہے. اور جب ان دونوں کی تکمیل ہو جاتی ہے تو پھر دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں اللہ تعالیٰ اصل زندگی عطا فرمائیں گے، جس زندگی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، جس زندگی کا کوئی اختتام نہیں ہے. خالدین فیہا ابدا، جس زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ جنتیوں سے جنت میں داخلے کے وقت کہا جائے گا اب تم جنت میں چلے جاؤ، اب تمہیں یہاں ہمیشہ رہنا ہے، یہاں کبھی موت نہیں آئے گی، یہاں کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، یہاں کبھی بیماری نہیں ہوگی، یہاں کبھی کمزوری نہیں ہوگی، ہمیشہ ایک حال میں رہو گے، ہمیشہ تمہاری ہر طاقت اور قوت سلامت رہے گی، کبھی موت نہیں آئے گی. یہاں کی نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ کبھی نعمتیں ختم ہوں گی نہ کبھی نعمتوں پر پابندی لگے گی. دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ تو اصل میں سیمپل ہیں، وہ نمونے ہیں جو ہم کو چکھنے کے لیے دیے گئے ہیں تاکہ ہمارے دل میں جنت میں ملنے والی نعمتوں کا شوق پیدا ہو جائے. دنیا کی نعمتیں ختم بھی ہو جاتی ہیں اور ان پر پابندی بھی لگتی ہے. ابھی اس وقت اگر کوئی بنگلور کے مارکیٹ میں جا کر کے آم تلاش کرے تو ملے گا؟ کسی دکاندار سے پوچھے، کسی فروٹ مرچنٹ میں جا کے معلوم کرے تو وہ کہیں گے کہ کچھ دن انتظار کیجئے، ابھی آم کا سیزن نہیں ہے، جب سیزن آئے گا تو آپ کو آم ملے گا. اور جن پھلوں کا سیزن ہے، جو پھل دستیاب ہیں، جو مل رہے ہیں، کتنی ایسی بیماریاں ہیں جن کے نتیجے میں ڈاکٹر منع کر دیتے ہیں آپ کو فلاں پھل نہیں کھانا. آپ بیمار ہیں، آپ کھٹے پھل نہ کھائیں، آپ بیمار ہیں، آپ میٹھے پھل نہ کھائیں، آپ کو شوگر ہے، آپ فلاں چیز نہ کھائیں، آپ چاول نہ کھائیں، آپ کیا کہتے ہیں آلو نہ کھائیں اور فلاں چیز نہ کھائیں. آم کا سیزن ہے تو آپ آم ذرا احتیاط سے کھائیں، کم کھائیں، زیادہ نہ کھائیں. تو چیز موجود ہے
لیکن کھانے کی اجازت نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں ممنوع۔ کھانے کی اجازت ہے، خریدنے کے پیسے ہیں، لیکن چیز ہی موجود نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں مقطوع۔ قرآن نے جنت کے پھلوں کے بارے میں اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں بتلایا۔ سورہ واقعہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ، نہ وہ نعمتیں مقطوع ہوں گی کہ آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ملے اور موجود نہ ہو، موجود بھی ہوں گی، نہ کوئی پابندی ہوگی، جتنا چاہو کھاؤ، کوئی بیماری نہیں، کوئی نقصان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اصل زندگی ہے۔ لیکن اس اصل زندگی کو پانے کے لیے یہاں کچھ کرنا پڑتا ہے۔ جسم تو اللہ تعالیٰ نے بنا دیا، جسم کو بنانے کے لیے انسان کو خود کچھ نہیں کرنا پڑتا کہ میں اپنا ہاتھ بناؤں، میں اپنا پیر بناؤں، وہ اللہ تعالیٰ کا تکوینی انتظام ہے، اللہ نے بنا دیا اور جس کو جیسا بنا دیا۔ اسی لیے اگر کسی کے جسم میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ اسے سوال بھی نہیں کریں گے، اس میں انسان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن جو اصل ہے عمل اور کردار، وہ انسان کو خود بنانا ہوتا ہے، خود اس پر محنت کرنی ہوتی ہے، اور اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ اس کا سوال کریں گے۔ پھر یہ کمیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، بعض وہ کمیاں ہیں جن کی تلافی کی جا سکتی ہے، بعض وہ کمیاں ہیں جن کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ وہ کمیاں جن کی تلافی نہیں کی جا سکتی، ان کمیوں کے نتیجے میں تو انسان کو ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ۔ اور وہ کمیاں جن کی تلافی ہو سکتی ہے، ان کے لیے انسان کو وقتی طور پر سزائیں دی جائیں گی، کچھ دنوں کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ دوسری جن چیزوں کو اللہ چاہیں گے معاف کر دیں۔ لیکن آسان نہیں ہے جہنم میں جا کے تلافی کرانا۔ اول تو اس امید میں رہنا کہ کچھ اعمال میں کمی ہوگی، کچھ کردار میں کمی ہوگی تو کچھ دنوں کے لیے جہنم میں جائیں گے اور اس کے بعد نکال دیے جائیں گے اور جنت میں بھیج دیے جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ امید غفلت کو اتنا بڑھا دے کہ دل سے اصل ایمان ہی ختم ہو جائے۔ خدا نہ خواستہ اگر اصل ایمان ختم ہو گیا تو کبھی نہیں نکالے جائیں گے۔ اس لیے اس امید میں نہیں رہنا چاہیے، یہیں سب کچھ ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ جو ٹھیک کرنے کی کوشش ہے، اس کا عنوان ہے قرآن کی زبان میں تزکیہ۔ شاید بہت دیر سے خواتین کی نظر پڑ رہی ہو کہ ان کے ہاتھ میں کوئی رسالہ ہے، میں دکھا دیتا ہوں آپ کو۔ یہ میرے شیخ و مرشد، میرے مربی حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم کی ایک تقریر ہے جس کا عنوان ہے تزکیہ نفس کی اہمیت۔ یہ میں اس لیے دکھا رہا ہوں کہ اس کو حاصل کریں، اس کو پڑھیں اور بار بار پڑھیں۔ اور جو گفتگو کی جا رہی ہے اس وقت، اس میں الفاظ تو بات کرنے والے کے اپنے ہیں، مضامین کی ترتیب بھی اس کی اپنی ہے، لیکن مضامین کی بنیاد حضرت نے جس طرح اس رسالے میں پیش فرمائی ہے وہ ہے، روح وہی ہے۔ بعض باتیں وہاں بہت مختصر ہیں، ضرورت کے مطابق ان کو تھوڑا سا کھول کر بیان کر دیا گیا۔ بعض باتیں وہاں ذرا تفصیل سے ہیں، ضرورت کے مطابق ان کو مجمل کر کے مختصر کر کے بیان کیا گیا۔ تو اپنے کو ٹھیک کر لینا، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں موقع عطا فرمایا ہے، اسی کو تزکیہ کہتے ہیں۔ خود انسان کی طرف اگر اس کی نسبت کی جائے، جو اپنے کو ٹھیک کر رہا ہے تو اس کو عربی میں تزکی کہتے ہیں، اور دوسرے کی طرف نسبت کی جائے جو انسان کو ٹھیک کر رہا ہے، سکھا رہا ہے، اس کی اصلاح کر رہا ہے، تو اس کی نسبت سے اس کو تزکیہ کہتے ہیں۔ علماء کے لیے میں دونوں کے افعال بھی ذکر کر دیتا ہوں۔ تزکی کا فعل ماضی ہے تزکا،
جو ٹھیک ہو گیا، اور تزکیہ کا فعل ماضی ہے زکا، جس نے ٹھیک کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ دونوں لفظ استعمال فرمائے ہیں۔ ایک جگہ فرمایا قد افلح من تزکا، جو ٹھیک ہو گیا، جو سنور گیا، جو سدھر گیا، جو پاک و صاف ہو گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ اور ایک جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا، وہاں ضمیر کا مرجع نفس ہے، جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کر لیا، جس نے اس کو ٹھیک کر لیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ انبیاء کرام علیہ السلام کی طرف جب اس کی نسبت کی گئی تو ان کے حوالے سے تزکیے کا ذکر کیا گیا کہ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام تشریف لاتے ہیں انسانوں کا تزکیہ کرنے کے لیے، ان کی باتوں سے، ان کی صحبت سے، ان کی قلبی توجہات سے، ان کی تعلیمات سے، ان کی ہدایات سے انسانوں کا من صاف ستھرا ہوتا ہے، ان کا نفس سدھرتا ہے، ان کا تزکیہ ہوتا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی جانب سے بنائے ہوئے سبب ہوتے ہیں۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتلانے کے لیے کہ تزکیے کے بغیر کسی مرد کو، کسی عورت کو، کسی بڑے کو، کسی چھوٹے کو کامیابی نہیں مل سکتی ہے، 7 قسمیں کھائی ہیں، ایک ساتھ میں 7 قسمیں کھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلانے کے لیے۔ اول تو اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ رب العالمین ہیں، حکم الحاکمین ہیں، جس کو اللہ کی نہیں ماننی وہ جہنم میں جائے، اور جو یہ جانتا ہے کہ اللہ رب العالمین ہے اس کے لیے کوئی بات بھی اللہ کا کہہ دینا، فرما دینا کافی ہے۔ لیکن بات کو وزن دینے کے لیے اور اس کی اہمیت کو بتلانے کے لیے، اس کے طریقہ کار کو سمجھانے کے لیے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے انتظامات کیے، یہ تو موقع نہیں ہے کہ ان سب کا تفصیل سے تذکرہ کیا جائے، لیکن ابھی غالباً پچھلے ہفتے یا پہلے چند دن پہلے یو پی کے ایک مقام پر اسی صورت پر اس عاجز کا درس ہوا تھا۔ اگر موقع ملے مردوں کو اور خواتین کو بھی اور وہ اس کو سنیں تو انشاءاللہ ان کو کچھ اندازہ ہوگا۔ ایک طالب علم نے ان آیات کریمہ کو کھولنے کی کوشش کی ہے کہ یہ قسمیں اللہ تعالیٰ نے کیوں کھائی ہیں، اور جن چیزوں کی قسمیں کھائی ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے کس طرح تزکیے کے اس پورے نظام کو، اس پورے سسٹم کو سمجھایا ہے۔ اتنی قسمیں کھانے کے بعد آخری جو قسم ہے وہ ہے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، نفس کی قسم، اور اس کو بنانے والے نے جس طرح بنایا ہے، جیسی اس کی سیٹنگ ہے، ہمیں خوب پتہ ہے۔ پوری دنیا میں جو لوگ خدا کو مانتے ہیں وہ بھی، اور جو نہیں مانتے اپنی کم عقلی یا بے عقلی کے نتیجے میں، اپنی ناسمجھی یا حماقت کے نتیجے میں، جو نہیں مانتے اس کائنات کے کسی خدا کو، اتنا تو وہ بھی مانتے ہیں کہ ہر چیز کی اپنی کوئی خصوصیت ہوتی ہے، ہر چیز کی اپنی کوئی ترتیب ہوتی ہے، ہر چیز کی گویا اپنی کوئی سیٹنگ ہوتی ہے، اس کا اپنا ایک موڈ ہوتا ہے، اس سے اسی ترتیب سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اس کو اس کی ترتیب سے ہٹا کر فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ آسمان کا اپنا ایک مزاج ہے، زمین کا اپنا ایک مزاج ہے۔ درختوں سے فائدہ اٹھانا ہے تو جو درختوں کی تخلیق کی ترتیب ہے اسی ترتیب سے فائدہ اٹھانا ہوگا۔
سورج سے فائدہ اٹھانا ہے تو جو سورج کی ترتیب ہے کہ کھڑکیاں کھول دو، رکاوٹیں دور کر دو، پردے ہٹا دو، تب سورج کی روشنی آئے گی. بند کر لو گے تو سورج تمہارے گھر کے اندر نہیں آئے گا تم کو سلام کرنے کے لیے. بارش کے پانی سے فائدہ اٹھانا ہے تو پانی کو جمع کرنے کی جگہ بناؤ. اس میں نہانا ہے تو گھر سے باہر نکلو. گھر کے اندر بیٹھے رہو گے، چھت کے نیچے بیٹھے رہو گے تو بادل نہیں آئے گا تمہاری کھڑکی سے اندر تم کو غسل کرانے کے لیے. زمین کا اپنا ایک مزاج ہے، آسمان کا اپنا ایک مزاج ہے، درختوں کا اپنا ایک مزاج ہے، اور بنانے والے نے ان کو یہی مزاج بنایا. ان قسموں کے اندر یہی ترتیب سمجھائی گئی. اسی طرح یہ جو ہمارا نفس ہے اس کا اپنا ایک مزاج ہے، بنانے والے نے اس کا ایک مزاج بنایا. دیکھو زمین کے اندر سے جو تیل نکالا جاتا ہے، جو ایندھن کے طور پر استعمال ہوتا ہے، وہ جب نکلتا ہے تو اسے ڈائریکٹ کسی گاڑی میں نہیں ڈال سکتے. اس کو ڈائریکٹ بطور ایندھن استعمال نہیں کر سکتے. اس کو پروسیس کیا جاتا ہے، اس کو فلٹر کیا جاتا ہے. اسی میں سے ڈیزل نکلتا ہے، اسی میں سے پیٹرول نکلتا ہے، اسی میں سے وہ اعلیٰ درجے کا پیٹرول نکلتا ہے جس کو ہوائی جہاز میں استعمال کیا جاتا ہے. ہماری آپ کی گاڑیوں میں جو پیٹرول استعمال ہوتا ہے وہ ہوائی جہاز میں نہیں استعمال ہو سکتا. اب اگر کوئی کہتے میرے پاس تیل ہے، کیا فرق پڑتا ہے؟ میں چاہوں تو ڈیزل کی گاڑی میں پیٹرول ڈال دوں، میں چاہوں تو پیٹرول کی گاڑی میں ڈیزل ڈال دوں. نہیں بھائی، ایسا نہیں ہوتا. حالانکہ کروڈ آئل ایک ہی ہوتا ہے. بنیادی طور پر زمین سے جو تیل نکلتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی تقسیم ہوتی ہے. ڈیزل سے چلنے والے انجن الگ ہیں، پیٹرول سے چلنے والے انجن الگ ہیں، ان کی الگ الگ ترتیبیں. تو ہر سمجھدار آدمی اس ترتیب کو جانتا ہے نا. بالکل اسی طرح نفس انسانی کو اللہ تعالیٰ نے جو بنایا ہے اس کی اپنی ایک ترتیب ہے. جیسے زمین سے نکلا ہوا تیل صفائی کے بغیر استعمال نہیں ہو سکتا، بالکل اسی طرح یہ نفس انسانی تزکیے کے بغیر کسی کام کا نہیں ہوتا. اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے. اور کوئی کہے کیوں بنایا ہے اللہ نے؟ تو بھائی ایک ہی راستہ ہے، موت کا ٹکٹ لے لو اور ذرا موت کی سواری پر سوار ہو کر چلے جاؤ اللہ تعالیٰ کے پاس. وہاں جا کے پوچھ کے آؤ کیوں بنایا ہے. اللہ کی مرضی، اللہ نے جیسا چاہ بنایا. یہ مسجد ہے، اس کو بنانے والوں نے بنایا ہے. دنیا کی ساری مسجدیں اسی نقشے کی تو نہیں ہیں. آپ کے شہر کی ساری مسجدیں اسی نقشے کی تو نہیں ہیں. اب اگر کوئی آدمی آئے نماز پڑھنے کے لیے، ارے بھائی ایسی کیوں بنایا ہے؟ اس میں بیچ میں کھمبا کیوں نہیں ہے؟ اس میں گہرائی میں محراب کیوں نہیں ہے؟ فلاں مسجد میں تو ایسا ہے. بھائی تم کو وہ پسند ہے تو وہاں چلے جاؤ. یہ مسجد نماز پڑھنے کے لیے بنی ہے، یہاں آؤ، وضو کرو، نماز پڑھو اور جاؤ. بنانے والوں نے جیسا مناسب سمجھا ویسا بنایا، تمہیں مشورہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. کیا اس کے سوا کوئی اور جواب ہوگا؟ تو ایسا کیوں بنایا ہے اللہ نے کہ انسان گناہ بھی کر سکتا ہے، نیکی بھی کر سکتا ہے؟ اللہ نے اپنی مرضی سے بنایا ہے. اگر تم سے مشورہ لیا ہوتا تو تم مشورہ دیتے. اللہ نے جیسے بنایا ہے وہ ایسے ہی رہے گا. تمہیں فائدہ اٹھانا ہے تو اٹھاؤ، ورنہ جاؤ آرام کرو. اور ایسے ناسمجھوں کے لیے اس زمین پر آرام کی کوئی جگہ نہیں ہے، صرف قبرستان میں ہے، وہاں جاؤ اور آرام کرو. تو یہ کوئی سوال ہی نہیں ہے کہ ایسا کیوں بنایا ہے. کسی نے درختوں سے آج تک سوال کیا ناریل کا درخت اتنا اونچا کیوں ہوتا ہے اور سپاری کا درخت اتنا پتلا کیوں ہوتا ہے اور کالی مرچ کے درخت کا اپنا تنا کیوں نہیں ہوتا، وہ بیل کیوں ہوتی ہے؟ کسی نے پوچھا آج تک؟ اور اگر کوئی پوچھے تو اسے کوئی سمجھدار کہے گا؟ دنیا کے معاملے میں ہم بہت سمجھدار ہوتے ہیں، آخرت کے معاملے میں ہم بہت ناسمجھ ہو جاتے ہیں. اگر کوئی ان باتوں پر اعتراض کرنے لگے تو وہ جتنا ناسمجھ اور بے وقوف ہے، اسی طرح اللہ کی بنائی ہوئی کسی چیز پر اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جو مزاج دیا ہے، جو نفس کا مزاج بنایا ہے، اس پر کوئی سوال کرنے لگے تو وہ بھی اتنا ہی بڑا ناسمجھ ہے، اتنا ہی بڑا بے وقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نفس کو ہم نے ایسا بنایا ہے
کہ اس کے اندر جیسے موبائل خریدتے ہیں نا، تو کچھ پروگرام موبائل میں باہر سے لوڈ کیے جاتے ہیں اور کچھ پروگرام موبائل میں اندر سے آتے ہیں ان بیلٹ. تو اللہ نے نفس کے اندر ان بیلٹ پروگرام بنایا ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. یہ تفصیل میری بہنوں کو چونکہ اس رسالے میں نہیں ملے گی، جس مقام پر حضرت نے بیان فرمایا ہوگا وہاں حضرت کو اس تفصیل کی ضرورت نہ محسوس ہوئی ہوگی، اس لیے کسی قدر تفصیل کے ساتھ یہ عاجز عرض کر رہا ہے کہ اس کو یہاں سمجھ لیں تو پھر انشاءاللہ اس کے جو باقی مضامین ہیں وہ آسانی سے سمجھ میں آئیں گے. یہ ان بیلٹ پروگرام ہے نفس کا. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا. اس کا فجور بھی اس کے اندر ہے، اس کا تقوی بھی اس کے اندر ہے. تزکیے کی محنت سے اس کا مزاج سیٹ ہوتا ہے کہ اب اس کو اپنے فجور سے نفرت ہو جاتی ہے، ختم نہیں ہو جاتا وہ، اس کو اپنے فجور سے نفرت ہو جاتی ہے اور اپنے تقوی سے دلچسپی ہو جاتی ہے. اور اگر اچھا ماحول نہیں ملا، تقوی کا ماحول، تزکیے کا ماحول نہیں ملا، تزکیے کے اسباب و ذرائع نہیں ملے، تو پھر اس کو اپنے تقوی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی اور اپنے فجور سے اس کی دلچسپی بڑھ جاتی. جب تک اس کے اپنے اندر فجور سے دلچسپی ختم نہ ہو اور تقوی سے دلچسپی بڑھے نہیں، اور جب تک اس پر ایسی محنت نہ کی جائے کہ اندر سے تقوی ابلنے لگے، اندر سے تقوی نکلنے لگے اور ہر کام اللہ کی مرضی کے مطابق ہونے لگے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونے لگے، اس وقت تک انسان کامیاب نہیں ہوتا، مرد ہو یا عورت. اب دیکھیں، ایک اللہ سے ڈرنے والی خاتون، اس کے لیے بے پردہ بازار میں جانا کتنا مشکل ہے. کسی نامحرم کے سامنے اس کا پردہ ہٹ جائے تو وہ کتنا پریشان ہو جاتی ہے، اور جو شروع سے بے پردہ ماحول میں رہی ہے اس کے لیے پردہ کرنا اتنا ہی مشکل ہے. تو کیوں؟ ایک کے اندر سے فجور نکل رہا ہے، ایک کے اندر سے تقوی نکل رہا ہے. ایک نے فجور کا دروازہ بند کر دیا ہے، تقوی کا دروازہ کھول لیا ہے، ایک نے تقوی کا دروازہ بند کر دیا ہے، فجور کا دروازہ کھول لیا. قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها. تو یہ مزاج ہے نفس کا، ہر ایک کا مزاج ہے. ایک آدمی نے بڑی محنت کی، وہ بڑا اللہ والا ہو گیا، اس کا بیٹا اگر اتنی ہی محنت نہیں کرے گا تو وہ اللہ والا نہیں بنے گا، اس لیے کہ باپ کا نفس الگ ہے، بیٹے کا نفس الگ ہے. جیسے ایک شخص نے بہت تعلیم حاصل کی، وہ بہت بڑا ڈاکٹر ہو گیا، تو اس کا بیٹا ڈاکٹر کا بیٹا تو کہا جائے گا لیکن خود پڑھے بغیر ڈاکٹر نہیں ہوگا. کسی وکیل کا بیٹا خود تعلیم حاصل کیے بغیر وکیل نہیں ہوگا. کسی انجینئر کا بیٹا خود تعلیم حاصل کیے بغیر انجینئر نہیں ہوگا. اسی طرح کسی ولیہ کی بیٹی اپنے تزکیے کے بغیر ولیہ نہیں بنے گی. کسی ولی کامل کا بیٹا اپنے تزکیے کے بغیر ولی نہیں بنے گا. کسی مومن کا بیٹا اپنے ایمان کی محنت کے بغیر مومن کامل نہیں بنے گا. اب اگر ایمان تو ہے لیکن تزکیہ نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا؟ بندہ کرے محنت، توبہ کرے، زندگی بدلنے کی نیت کرے، اللہ سے معافی مانگے، آنسو بہائے. کپڑا گندا ہو جائے تو پانی سے دھو کر صاف ہوتا ہے نا. گندگی زیادہ ہے تو پانی کے ساتھ ساتھ ذرا صابن بھی لگانا پڑتا ہے. صابن سے، ڈٹرجنٹ سے، پاؤڈر سے
اور ساتھ میں پانی سے کپڑا صاف ہوتا ہے، بالکل اسی طرح توبہ کے صابن سے اور ندامت کے آنسوؤں سے دل صاف ہوتا ہے، من صاف ہوتا ہے۔ اور اگر زمین گندی ہو جائے اور تیز دھوپ ہو، سورج کی گرمی پڑے اور وہ ساری گندگی سوکھ کر ختم ہو جائے، اس کا کوئی نشان باقی نہ رہ جائے، تو زمین پاک ہو جاتی ہے، اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ اس پر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ کوئی نشان باقی نہیں رہ گیا تو اتنی پاک ہو جاتی ہے کہ اس پر تیمم کیا جا سکتا ہے۔ بالکل اسی طرح جب بندے اور بندیاں اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، اور اس ذکر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے اور مختلف تجلیات کی شکل میں اس کے دل پر روشنی پڑتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کا ایک مزاج ہے، قرآن پاک میں جو مضمون بہت مختصر سے الفاظ میں بیان کیا جاتا ہے، اس لیے کہ قرآن ایک مختصر کتاب ہے، اور دنیا کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں ہے، زندگی کا کوئی مرحلہ ایسا نہیں ہے جس کے لیے قرآن پاک میں رہنمائی نہ ہو۔ تو ہر بات بہت تفصیل سے نہیں بتلائی جا سکتی، لیکن وہی باتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور تفصیل سے بتلاتے ہیں۔ اور پھر جو امت کے اصحاب تخصص ہیں، اصحاب تخصص کن کو کہتے ہیں اس کو سمجھیں۔ جیسے ہر فیلڈ کے کچھ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں نا، وہ اس فیلڈ کے اصحاب تخصص کہے جاتے ہیں، میڈیکل کے، انجینئرنگ کے، سائنس کے مختلف شعبوں کے۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت جامع الکمالات ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے تمام کمالات عطا فرمائے ہیں، اور آپ اپنے ہر کمال میں صاحب تخصص ہیں، آپ اپنے ہر کمال میں منصب امامت پر فائز ہیں۔ لیکن امت میں تمام افراد ایسے نہیں ہوتے جن کے اندر ساری صلاحیتیں ایک ساتھ یکساں جمع ہوں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے تکوینی طور پر امت میں ایسی تقسیم کر دی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محدث بھی ہیں، مفسر بھی ہیں، فقیہ بھی ہیں، قاضی بھی ہیں، مجاہد بھی ہیں، امام بھی ہیں۔ ساری خصوصیات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جمع تھی، اور بعد میں امت میں اب تفسیر کے اصحاب تخصص الگ ہو گئے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ دوسرے علوم کا انکار کر دیں، لیکن ان کو جتنی گہرائی اللہ تعالیٰ نے تفسیر میں عطا فرمائی ہے، دوسرے علوم میں ان کے پاس اتنی گہرائی نہیں ہے، تو وہ دوسروں سے استفادہ کر لیتے ہیں۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں صاحب تخصص بنا دیا، کسی کو اللہ نے فقہ میں صاحب تخصص بنا دیا۔ بالکل اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مرشد بھی ہیں، مربی بھی ہیں، مزکی بھی ہیں، تو ایک طبقے کو اللہ تعالیٰ نے تزکیہ میں اور وعظ و نصیحت میں اور ارشاد میں صاحب تخصص بنا دیا۔ تو یہ جو اصحاب تخصص ہوتے ہیں، یہ اپنے میدان تخصص کے رازہائے سربستہ کھولتے ہیں، اس کی تفصیلات کو بتلاتے ہیں۔ ان تفصیلات کا منشا اور منبع حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہوتے ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کا منشا اور منبع قرآن پاک کی آیات ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے صرف ایک بات بتلائی کہ ذکر کے نتیجے میں تمہارے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے، دل کا اندھیرا چھٹتا ہے۔ یوں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے تم پر اپنی رحمتیں نازل فرماتے ہیں تاکہ تمہارے اندر کی تاریکی مٹا دیں، تم کو تاریکی سے نکالیں اور روشنی میں لے آئیں۔
پتہ چلا یہ کام صرف ایک اللہ کے ارادے کا نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ نے اس کا پورا کوئی نظام بنایا ہوا ہے جس پر فرشتوں کو مقرر کیا ہوا ہے۔ صرف اتنا چلو ٹھیک ہے، اس کی روشنی ختم، اس کی اندھیرا مٹا دیتے ہیں، اس کی تاریکی ختم کر دیتے ہیں، اس میں روشنی دے دیتے ہیں، نہیں، پورا کوئی سسٹم ہے، پورا کوئی نظام ہے جس پر فرشتے مقرر ہیں۔ اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کا تذکرہ کیا، وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ۔ یہ جو اصحاب تخصص ہوتے ہیں یہ اپنے گھر سے کوئی چیز پیدا نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے دیتے ہیں کہ وہ ایسی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی غور کر لیتے ہیں جن سے عام طور سے طالب علم گزر جاتے ہیں، اور ان چھوٹی چھوٹی باتوں کے اندر چھپی ہوئی بڑی بڑی حقیقتیں ان کو نظر آ جاتی ہیں، اور پھر اللہ ان سے کھلواتے ہیں اور سب لوگ استفادہ کرتے ہیں۔ اب جو اس میدان کے اصحاب تخصص ہیں انہوں نے بتلایا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص نظام ہے، اللہ کے الگ الگ تجلیات ہیں جو پڑتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اندر ایک خاص قسم کی روشنی پیدا ہوتی ہے، بلکہ ان الگ الگ تجلیات کے ذریعے جو روشنی پیدا ہوتی ہے ان کے الگ الگ کلر ہوتے ہیں۔ شاید میں کچھ زیادہ تفصیل میں جا رہا ہوں، میں رکوں گا بھی۔ تو جس طرح زمین پر سورج کی روشنی پڑتی ہے اور زمین پاک ہو جاتی ہے، اسی طرح جب بندے اور بندیاں کثرت سے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور دل پر اللہ کی تجلیات پڑتی ہیں تو دل پاک ہو جاتا ہے، من پاک ہو جاتا ہے، گناہ دھل جاتے ہیں، نیکیوں کی توفیق ہوتی ہے اور نفس کا تزکیہ ہوتا ہے۔ نہ ہوا خدا نہ خواستہ یہاں تو پھر قبر سے ہی ٹریٹمنٹ شروع ہو جاتا ہے، پھر جہنم میں جلایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، زقوم جیسا کڑوا پھل کھلایا جاتا ہے۔ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، کہ گنہگاروں کو کھانے کے لیے زقوم کا پھل دیا جائے گا، کالمہل یغلی فی البطون، اتنا تکلیف دہ ہوگا جیسے تیل کا تلچھٹ یا جیسے کھولتا ہوا تانبا وہ پیٹ کے اندر کھولے گا، اور پینے کے لیے ان کو گرم گرم جو مشروب دیا جائے گا وہ اتنا بدمزہ ہوگا، اتنا بدبودار ہوگا اور اتنا تکلیف دہ ہوگا کہ پینا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کو اپنے منہ کے قریب نہیں کر سکتا، منہ کے قریب کرے تو اتنا گرم ہوگا کہ منہ جھلس جائے گا، لیکن اتنی شدید پیاس ہوگی جہنمیوں کو کہ وہ مجبور ہو کر اس کو پیئیں گے۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ بتلایا گیا اور اہل اختصاص نے یہ بتلایا کہ وہ جہنمیوں کے خون اور پیپ کو، ان کے زخموں سے جو پیپ نکلی ہے ان کو جمع کر کے پیاسے جہنمیوں کو دیا رہے گا، یہ پیو۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ جس طرح مریضوں کو انجیکشن لگائے جاتے ہیں ایسے وہاں سانپ اور بچھو مقرر کیے جائیں گے جو بعض مریضوں کو انجیکشن لگائیں گے، ڈنک ماریں گے۔ کوئی نہیں برداشت کر سکتا وہاں کے علاج کو۔ اللہ نے ہمیں موقع عطا فرمایا اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنے تزکیے کی فکر کر لیں، اور جب ہم اس دنیا سے جائیں تو جس طرح ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب پیدا ہو تو صحیح الخلقت ہو، صحت مند ہو، خوبصورت ہو، اس کی آنکھیں بھی درست ہوں، اس کے کان بھی درست ہوں، اس کے ہاتھ پیر بھی درست ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ تمنا ہے کہ میرا ہر امتی مرد یا عورت جب اس دنیا سے رخصت ہو تو وہ بالکل صحیح الاخلاق ہو، اس کا ایمان بھی درست ہو، اس کے اعمال بھی درست ہوں، اس کے اخلاق بھی درست ہوں، تاکہ اس کو جنت کی نعمتیں ملیں۔ اللہ ہمیں، مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم اپنے آقا و مولا، اپنے سب سے بڑے محسن و مربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تمنا کو پورا کریں اور اپنے کو ٹھیک کریں۔ ٹھیک کرنے کا یہ طریقہ ہے کہ اب تک جو گناہ ہو چکے ان سے ہم سچی پکی توبہ کریں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں،
خواتین کہتی ہیں مرد تو صحبت میں رہتے ہیں، ہم کیسے صحبت میں رہیں؟ صحبت میں رہنے کے لیے ساتھ میں ہی بیٹھنا ضروری نہیں ہے، صحبت میں رہنے کے لیے ہر وقت بات چیت کرنا ضروری نہیں ہے۔ صحبت میں رہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو معمولات بتلائے جائیں ان کی پابندی کریں، جن باتوں سے روکا جائے ان سے پرہیز کریں، اور جتنے دنوں میں رابطہ کرنے کے لیے کہا جائے اتنے دنوں میں پابندی سے رابطہ کریں، اپنے حالات بتلائیں، اور پھر رابطے پر جو مشورہ دیا جائے اس مشورے پر عمل کریں۔ یہی صحبت۔ باقی روحانیت میں فاصلے کوئی چیز نہیں ہوتے۔ تو اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، اللہ کے نیک و مقبول بندوں سے اپنا رشتہ جوڑ کر کے رکھیں، معمولات کی پابندی کریں، گناہوں سے بچیں، ظاہری اور باطنی، نظر آنے والے نہ نظر آنے والے سارے گناہوں سے بچیں۔ نظر آنے والے گناہ تو سب کو معلوم ہے، نہ نظر آنے والے گناہ بھی ہوتے ہیں، گناہوں کا خیال، گناہوں کا تصور، گناہوں کے خیالات سے مزے لینا، یا ایسی جگہوں پر گناہ کرنا کہ جہاں عام انسانوں کو نظر نہ آئے، تنہائیوں میں چھپ چھپ کر گناہ کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، نظر آنے والے گناہ، نہ نظر آنے والے گناہ سب چھوڑو، جسم سے کیے جانے والے گناہ، دل سے کیے جانے والے گناہ، خیالات سے کیے جانے والے گناہ، سارے گناہ چھوڑو۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم تمام گناہ چھوڑیں۔ ابھی خواتین کو اپنے گھر بھی جانا ہے اور نماز کی ہم سب کو بھی تیاری کرنی ہے، اس لیے بہت لمبی گفتگو مناسب نہیں ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کے کتاب کا حوالہ دیا ہے، عادت ڈالیں، اللہ والوں کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کے بیانات سننے کی عادت ڈالیں۔ اس کتاب کو منگائیں، پڑھیں، یا اگر یہ حضرت کا یہ بیان کہیں مل جائے انٹرنیٹ میں تو اس کو تلاش کریں، اور حضرت پیر صاحب کے اور دوسرے بزرگوں کے بیانات کو سننے کی عادت ڈالیں۔ روزانہ کچھ وقت نکالیں، یا کم از کم ہفتے میں 1-2 مرتبہ ایسا وقت نکالیں، خود بیٹھیں، اپنے بچوں کو لے کر کے بیٹھیں اور اللہ والوں کے بیانات سنیں اور ان سے فائدہ اٹھائیں، اپنی زندگی بدلیں، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کریں، ایسی تربیت جیسی تربیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں۔ اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ توبہ کے کلمات پڑھ لیں۔ جو خواتین بیعت ہونا چاہتی ہیں، مردوں میں بھی جو بیعت ہونا چاہتے ہیں یا جو بعد میں سنیں گے بیعت ہونا چاہیں گے، وہ بیعت کی نیت سے ان کلمات کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرما لے، ٹوٹنے سے اس کی حفاظت فرمائے، اس پر استقامت نصیب فرمائے۔ ہمارے بزرگوں نے جو معمولات بتلائے ہیں ان کو غور سے سنیں اور پھر ان کی خوب پابندی کریں۔ جن لوگوں نے معمولات کی پابندی کی، اللہ نے ان کی زندگیاں بدلی ہیں۔ صبح و شام کی تسبیحات پڑھیں، ایک تسبیح استغفار کی، ایک تسبیح درود شریف کی، روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، حتیٰ کہ خواتین اپنے گھروں کا کام کرتے ہوئے، اپنے شوہر اور اپنے بچوں کے کام کرتے ہوئے دل کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ کام زبان کا ہوتا ہے، کام ہاتھ پیر کا ہوتا ہے، لیکن دل کا تو کوئی کام نہیں ہوتا۔ دل کو ہر وقت اللہ کی طرف متوجہ رکھیں، بس ایک تار اللہ سے جڑا رہے، اس کو وقوف قلبی کہتے ہیں۔ اور روزانہ دونوں وقت کچھ وقت فارغ کریں صرف اللہ کے لیے، اور مراقبہ کریں۔ مراقبہ کرنے سے نمازوں میں خشوع آتا ہے، مراقبہ کرنے سے نمازوں میں دل لگتا ہے، اور اللہ کے ہاں خشوع والی نمازیں ہی قبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خشوع والی نمازوں پر ہی کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ مراقبہ کرنے سے نمازوں میں خشوع پیدا ہوتا ہے۔ مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں وقت، صبح بھی اور شام بھی،
جتنا وقت اللہ آسانی سے دے دے، کم از کم 20-25 منٹ تو ہو، زیادہ ہو آدھا گھنٹہ ہو 1 گھنٹہ ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ شروع میں دل نہیں لگتا، لیکن دل لگایا جاتا ہے تب دل لگتا ہے، پھر آہستہ آہستہ دل لگنے لگتا ہے۔ آنکھیں بند کر کے، سر کو جھکا کر کے پورا دھیان دل پر جمع کر بیٹھیں اور دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہیں کہنا، بس یہ نیت کرنا ہے کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہی ہوں۔ یہ ہمارے سلسلے کا پہلا سبق ہے، لطیفہ قلب کا مراقبہ، جس کو عام زبان میں کہہ دیتے ہیں دل کا مراقبہ۔ اس کے بعد پھر آگے کے اسباق ہیں، جب اللہ تعالیٰ اس کی محنت پوری کرا دیتے ہیں اور شیخ کو یہ لگتا ہے کہ اب آگے کا سبق دینا چاہیے، تو پھر آگے کے اسباق دیے جاتے ہیں۔ رابطہ کرنے کے لیے جو معمولات کا کارڈ ہے، اس میں واٹس ایپ کا نمبر لکھا ہوا ہے، اس میں اپنے گھریلو حالات بہت زیادہ تفصیل کے ساتھ، میرے شوہر یہ کرتے ہیں، میرے بچے یہ کرتے ہیں، میں نے یہ کاروبار کیا، میں نے وہ کیا، یہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس میں بہت وقت چلا جاتا ہے، بہت سارے پیغامات آتے ہیں۔ اصل اپنے معمولات ہیں ان کو لکھیں، اور اگر گھر کے کسی چیز کے لیے دعا کرانی ہے، دعا کی درخواست کرنی ہے، تو اس کے لیے اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ کچھ مسائل ہیں، کچھ پریشانیاں ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے، یا گھر میں کچھ افراد بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کر دیجئے، بس اتنا کافی ہے۔ چونکہ تفصیل تو ساری اللہ کو معلوم ہے، دعا اللہ سے کرنی ہے، نہ کسی کو خود تھوڑی کچھ کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے اور اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس طرح باقاعدہ رابطہ کریں، اور جب بھی رابطہ کریں تو اپنا نام اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ خواتین کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ ان کے سرٹیفکیٹ میں جو نام لکھا ہوا ہے، ان کو گھر میں جس نام سے پکارا جاتا ہے وہی نام لکھیں، کوئی ایک پہچان بنا لیں۔ مثلا شادی شدہ ہیں تو اپنے شوہر کے نام سے لکھ دیں، اہلیہ فلاں۔ بڑی عمر کی خواتین ہیں، اپنے بچوں کا نام لکھیں، فلاں کی والدہ، لیکن پھر ہمیشہ وہی نام لکھیں، کوئی ایک پہچان۔ جو چھوٹی عمر کی بچیاں ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، وہ اپنے والد کا نام لکھیں، فلاں کی بیٹی، یا اپنے بھائی کا نام لکھیں، فلاں کی بہن، تاکہ پتہ تو چلے کہ کس کا پیغام آیا ہے، پہلے کیا مشورہ دیا گیا تھا، اب کس مشورے کی ضرورت ہے۔ اور اپنے شہر کا نام ضرور لکھیں۔ بنگلور کی جو خواتین ہیں وہ ساتھ میں بنگلور لکھیں۔ پورا ایڈریس لکھنا ضروری نہیں ہے کہ وہ محلے کا نام لکھیں یا مکان کا نمبر لکھیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، بس شہر کا نام لکھ دیں تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ یہ پیغام کہاں سے آیا ہے۔ چونکہ اس عاجز کے بعد جو پیغامات آتے ہیں وہ ملک کے مختلف شہروں سے آتے ہیں اور مختلف ملکوں سے آتے ہیں، تو معلوم تو ہونا چاہیے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کہ فلاں صاحب سے رجوع کر لیں، کوئی مسئلہ ہے تو فلاں سے معلوم کر لیں۔ میں آپ کو بتلاؤں، ایک مرتبہ ایسا ہوا، ایک صاحب کا پیغام آیا تو میں نے سوچا کہ بھائی ذرا معلوم کر لوں، ان کے محلے میں کوئی مفتی صاحب ہوں گے تو کہہ دوں کہ فلاں سے معلوم کر لیں، اور ذہن میں تھا کہ بنگلور کے کسی محلے کے ہوں گے، تو میں نے ان کو لکھا کہ ذرا اپنا شہر کا نام تو لکھیے، تو پتہ چلا کلکتے سے۔ اب ہم ان کو بنگلور کے کسی مفتی صاحب کے پاس بھیجنے والے تھے، وہ تو کلکتے میں، انہوں نے کبھی بنگلور دیکھا نہیں۔ تو اس وجہ سے ضروری ہے کہ نام بھی لکھا جائے اور مقام بھی لکھا جائے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اتنا کریں گے تو انشاءاللہ اپنی زندگیوں میں تبدیلی نظر آئے گی، اپنی زندگیوں میں برکت نظر آئے گی، آپ کی زندگیاں بدلیں گی، آپ کے گھر والوں کو برکت نظر آئے گی، تو اللہ دوسروں کو بھی توفیق دیں گے، ان کے اندر بھی شوق پیدا ہوگا کہ اتنی اچھی تبدیلی ہماری زندگی میں بھی آ جائے، اور آپ ان کا ذریعہ بن جائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر مراقبہ کر لیں، پھر دعا کریں گے انشاءاللہ۔ آنکھیں بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے ہٹ کٹ کر اللہ کی یاد میں کھو جائیں، اور یہ نیت کریں کہ اللہ کی رحمت آ رہی ہے، میرے دل میں سما رہی ہے، میرے دل سے گناہوں کو دھو رہی ہے، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔ زبان سے اللہ اللہ نہ کہیں، بس یہ نیت کریں کہ دل اللہ اللہ کہہ رہا ہے، میں سن رہا ہوں۔
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان ربی العلی العلی الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ پروردگار عالم ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے من کو پاک و صاف فرما دیجئے، اللہ ہمارا تزکیہ فرما دیجئے۔ اللہ ہم قبر کا عذاب برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم جہنم کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے، اللہ ہم جہنم کی تکلیفیں برداشت نہیں کر سکتے، اللہ دنیا میں ہی ہمارا تزکیہ فرما دیجئے، اللہ ہمیں پاک و صاف فرما دیجئے، اللہ اب تک کے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، بچی ہوئی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ بنا دیجئے، آنے والے وقت کو پچھلے وقت سے بہتر بنا دیجئے، اللہ ہمارے تمام لطائف کو منور فرما دیجئے، اللہ تمام لطائف کا عروج و نزول نصیب فرما دیجئے، فنا و بقا نصیب فرما دیجئے، اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے اور اپنے رضا والے اعمال نصیب فرمائیے، اپنی ناراضگی اور ناراضگی کے اسباب سے حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے دنیا کے کام بھی بنا دیجئے، حلال و پاکیزہ روزی عطا فرمائیے، بیماریوں اور پریشانیوں سے حفاظت فرمائیے، اور اللہ ہماری آخرت کو ہماری دنیا سے بہتر بنا دیجئے، اللہ ہمارے ظاہر کی کامل اصلاح فرما دیجئے، اللہ مردوں کو باجماعت نماز پڑھنے کی اور تمام سنتوں کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ عورتوں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، گھروں میں اول وقت اہتمام کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ دلوں کو جاری فرما دیجئے، اللہ پورے جسم سے ہمارے انگ انگ سے رویں سے اپنا ذکر جاری فرما دیجئے، اور اللہ ہمارے باطن کو ہمارے ظاہر سے بہتر بنا دیجئے، اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنا چاہیے نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائیے، پروردگار عالم بغیر مانگے عطا فرمائیے، مانگنے کا سلیقہ عطا فرمائیے، اللہ بچے جو ہمارے پاس آپ کی امانت ہیں ان کی صحیح تربیت اور صحیح تعلیم کی توفیق عطا فرمائیے، اللہ ہر ماں باپ کا دل چاہتا ہے کہ ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چاہتا ہے کہ ہر امتی میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اور اللہ ہم کو بھی ان کو بھی چھوٹوں کو بڑوں کو مردوں کو عورتوں کو سب کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔